ہے کہ قیامت کا دن ہے، ایک انسان اٹھتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ زندگی بھر کی جمع کی ہوئی نیکیاں صرف عام سی گفتگو کی وجہ سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں۔ موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے، یعنی غیبت، یا آسان الفاظ میں پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ عام طور پر لوگ اسے صرف ایک معمولی سی عادت سمجھتے ہیں، ہے نا؟ مگر تحقیق کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی کی بھی روحانی معیشت کو مکمل طور پر برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس خوفناک منظر پر غور کیا جائے، جس کا ذکر بنیادی مواہد میں ملتا ہے، تصور کیا جائے کہ قیامت کا دن ہے، ایک انسان اٹھتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ زندگی بھر کی جمع کی ہوئی نیکیاں صرف عام سی گفتگو کی روحانی محنت کا ایک ہی لمحے میں زیرو ہو جانا، واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے یہ۔ تو اسے سمجھنے کے لیے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، غیبت کا جال، وہ الفاظ جو روح کو دیوالیہ کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر غیبت ہے کیا؟ دیکھیے، کسی کی ان خامیوں کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا جو اس میں واقعی موجود ہیں، غیبت کہلاتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، لیکن سچ کو بھی پیٹھ پیچھے برائی کے ارادے سے بیان کرنا تباہ کن ہے۔ اور ہاں، اگر وہ خامی اس انسان میں ہے ہی نہیں تو یہ تہمت یا بہتان بن جاتا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اب ایسے عبادت گزار افراد کی مثال لیتے ہیں جو روزانہ کی سخت عبادت کر کے بہت بڑی روحانی دولت جمع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات دیر تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں، پابندی سے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور ہر وقت تسبیح کرتے ہیں۔ ان کا اعمال نامہ نیکیوں اور شب و روز کی کوششوں سے بالکل لبالب بھرا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی تختی پر گھنٹوں بیٹھ کر محنت سے کچھ لکھا جائے اور پھر اس پہ اچانک پانی ڈال کر سب کچھ دھو دیا جائے۔ محفل میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنا بالکل یہی کام کرتا ہے۔ وہ ساری محنت، وہ ساری عبادتیں ایک ہی جھٹکے میں بے حساب طریقے سے دھل جاتی ہیں۔ سوچئے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ، روحانی دولت کی منتقلی یعنی اعمال کا کھاتہ۔ یہاں بات صرف نیکیاں مٹنے کی نہیں ہے، بلکہ دولت کی ایک باقاعدہ منتقلی یعنی ٹرانسفر کی ہو رہی ہے۔ یہ ایک حتمی روحانی لین دین ہے۔ جو شخص برائی کر رہا ہے وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں کھو کر سامنے والے کے گناہ اپنے سر لے رہا ہے، اور دوسری طرف جو شخص اس غیبت کا شکار ہو رہا ہے وہ بنا کوئی کوشش کیے مفت میں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب کانسیپٹ کو ایک مشہور واقعے سے بہت خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک بزرگ کو جب معلوم ہوا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو انہوں نے اس شخص کو مٹھائی کا ایک ٹوکرا بھیج دیا اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ اس نے بنا مانگے اپنی نیکیاں دے دیں اور گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لیے، کم از کم اسے مٹھائی تو بھیجی ہی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی سی کہانی اس روحانی معیشت کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، افواہ کا پھیلاؤ اور چغلی کے اثرات۔ یہ تو ہم سب نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بظاہر بے زرار سی بات جب ایک انسان سے دوسرے تک پہنچتی ہے تو وہ برف کے گولے کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں جب بات ایک شخص سے دوسرے کو بتائی جاتی ہے تو وہ صرف 1 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ 1 انچ کی ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں میں 2 انچ، اور جب تک یہ بات آخری شخص تک پہنچتی ہے تو باقاعدہ مبالغے اور جھوٹ کا 10 میٹر لمبا پہاڑ بن چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو شخص بنا تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے وہ دراصل جھوٹوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بنا تصدیق بات آگے بڑھانا بہت عام ہو چکا ہے، مگر اس کی قیمت انتہائی بھاری ہے۔ انسان کی سمجھ ہمیشہ محدود اور خامیوں سے بھری ہوتی ہے، اس لیے ہر سنی ہوئی بات پر یقین کرنا اور اسے پھیلانا واقعی ایک سنگین غلطی ہے۔ اب چلتے ہیں اس تجزیے کے چوتھے حصے پر، نیکی کا فریب اور بنیادی وجہ کی تلاش۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آخر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تاریخی مفکرین جیسے امام ابو حنیفہ اور سفیان تھوری کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تکبر یعنی ایروگنس ہے۔ یہ ایک داخلی فراب ہے جہاں ایک شخص خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور اسی سپیریئر ہونے کے احساس میں وہ اپنی خامیاں بھول کر اپنا سارا وقت صرف اور صرف دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں گزار دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ قبر میں
یا موت کے بعد آنے والے مراحل میں کسی اور کا ذکر بالکل نہیں ہوگا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص گناہگار تھا یا نہیں، وہ پڑوسی منافق تھا یا نہیں، یا اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا اس کا کردار حقیقت میں کیسا تھا۔ دوسروں کے اعمال کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بجائے وہاں جو اہم سوالات پوچھے جائیں گے وہ حتمی طور پر صرف ایمان اور روحانی تعلق پر مرکوز ہوں گے، جیسے کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے۔ وہاں کی آزمائش میں کسی دوسرے کی خامیاں نہیں، بلکہ صرف اپنا اعمال نامہ اور اپنا ایمان ہی سامنے آئے گا۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ پانچواں اور آخری حصہ، زبان کی حفاظت، جو کہ اس مسئلے کا حتمی حل ہے۔ زبان کے استعمال کے حوالے سے ایک بہت ہی آسان مگر گہرا اصول طے کیا گیا ہے۔ پہلا اصول، صرف کسی شخص کی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں بات کی جائے۔ دوسرا اصول، اگر کسی کی خامیاں معلوم بھی ہوں تو مکمل خاموشی اختیار کی جائے۔ اور تیسرا سب سے اہم، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور ان پر نظر رکھنے کی عادت کو زندگی سے مکمل طور پر نکال باہر کیا جائے۔ خود احتسابی کی طاقت کو ان الفاظ میں بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ جب میں اپنی خامیوں پر نظر نہیں ڈالتا تھا تو مجھے ہر شخص برا لگتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں سب سے برا ہوں۔ اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھنے اور انہیں ٹھیک کرنے کی لگن سے دوسروں کی برائیاں نکالنے کا شوق خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں یہ گہری سوچ اور سوال انتہائی غور طلب ہے۔ جب کسی دوسرے کی خامیاں نکالنے کے لیے اس کی طرف ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پلٹ کر اشارہ کرتی ہوئی باقی 3 انگلیاں خود ہمارے اپنے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اگلی بار کسی کے بارے میں عام سی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس سوال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔